کچھ چور تھے، وہ راتوں کو نکلتے تھے اور لوٹ لیتے تھے قافلوں کو. تو ایک مرتبہ راستے میں وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ اب جو بھی یہاں سے گزرے گا اس کے مال کو ہم چھین لیں گے، اس کو ہم لوٹ لیں گے. تو اسی طاق کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کوئی مسافر نہیں آتا، مسافر ہی نہیں آ رہا. اب یہ پریشان ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم مسافر خانے چلتے ہیں، جہاں پر پہلے سے ہی بہت سارے مسافر ہوں گے، ان کا زیادہ راہ بھی ہوگا، ان کے ساتھ سامان بھی ہوگا، ہم سب وہیں پہ صاف کر کے نکل جائیں گے. چنانچہ یہ لوگ ایک مسافر خانے میں چلے گئے. تو مسافر خانے کا جو مالک تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں ایسے پناہ نہیں دیں گے، تم کون ہو پہلے یہ بتاؤ. تو ان ڈاکوؤں نے کہا کہ ہم غازی ہیں، ہم غازی ہیں، ہم جہاد کرنے والے لوگ ہیں، جبھی تو ہمارے پاس اسلحہ ہے اور ہمیں ابھی جہاد پہ جانا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اسلحہ لے کر یہاں پر آئے، اب ہمیں ایک رات رکنے کے لیے موقع دے دو، صبح ہم چلے جائیں گے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ. جو اس مسافر خانے کا مالک تھا، اس نے جو ہے وہ ان کو پناہ دے دی. پناہ دینے کے ساتھ ساتھ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بالکل معذور ہے، چل پھر نہیں سکتا، اور یہ بیٹا ہے اس مسافر خانے کا جو مالک تھا نا، اس کا یہ بیٹا تھا. تو رات کو جب کھانا لگا تو اس مسافر خانے کے مالک نے سب کو کھانا کھلا دیا. کوئی نہیں تھا اس کا، صرف ایک اکلوتا بیٹا تھا، وہ بھی معذور تھا. سب کو کھانا کھلانے کے بعد ان غازیوں کے لیے، جس کو وہ غازی سمجھ رہا تھا، ان غازیوں کے لیے اس نے اسپیشل کھانا لگوایا. جب وہ کھا کے فارغ ہو گئے تو ان کا جو جوٹھا تھا بچا ہوا پانی، وہ اس نے بڑے احترام کے ساتھ لے جا کے اپنی بیوی کو دیا اور اپنے بچے کو کمرے میں بھیج دیا. اور بیوی سے کہا کہ دیکھو اس پانی کو اس کے جسم میں صحیح سے ملنا، پورے جسم میں مل دینا، یہ غازیوں کا جھوٹا ہے، یہ غازیوں کا جھوٹا ہے. اب اس کی بیوی نے جو ہے وہ بڑے متبرک سمجھ کر اس کے پورے جسم پہ صحیح سے اس پانی کی مالش کی. جب صبح ہوا نا تو اس نے سارے لوگوں کو وہ لوٹ چکا تھا. تو صبح کے وقت دیکھا کہ وہ بچہ اپنے قدموں میں چلتا ہوا وہاں تک آ گیا. جب چلتا ہوا قدموں سے آ گیا وہاں پر، تو جتنے بھی ڈاکو تھے وہ پوچھنے لگے کہ رات ہم نے اس بچے کو دیکھا کہ یہ معذور تھا، ابھی یہ بچہ چلنے لگ گیا، آخر وجہ کیا ہے؟ اب مسافر خانے کے مالک نے بتایا کہ حضور بات یہ ہے کہ آپ کا جھوٹا تھا کہ جس کو ہم نے عقیدت اور محبت کے ساتھ جو ہے اس کے جسم پہ لگایا، یہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اب وہ ڈاکوؤں کی آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوئے نا، وہ تھمتے نہیں تھے، وہ تھمتے نہیں تھے. اور انہوں نے دیکھا کہ اب ان کا اخلاص دیکھیں آپ، ان کی للہیت دیکھیں آپ، کہ یہ اپنے جانتے میں غازیوں کے ساتھ عقیدت اور محبت کے، اسلام کے مجاہد ہیں، اللہ نے ان کے اندر بڑی برکت رکھی، اور واقعی اللہ نے اس کے ایمان کے مطابق اس کو تو دے دیا. اور ان غازیوں کا حال یہ تھا کہ روتے روتے یہ کہنے لگے کہ یا اللہ مجھے اب معاف فرما دے، اب جو ہماری زندگی میں ہم سے ہو گیا نا، بس آخری موقع دے دے، اب ہم واقعی تیرے راہ میں نکلیں گے اور جہاد کریں گے. اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائی. اب جو نکلے تو واقعی یہ غزوے کے لیے نکل گئے، لڑائی میں نکلے، اور کہا کہ اب ہم یعنی لڑتے ہوئے ہی اپنی جان کو قربان کر دیں گے. تو اگر اخلاص ہوتا نا، اخلاص، تو اس کی برکتیں نہ صرف آپ کو حاصل ہوں گی بلکہ آپ سے متعلق لوگوں کو بھی حاصل ہوں گی.